السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف شکار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، موجودہ وفاقی حکومت کے لیے آزاد کشمیر کا الیکشن اب حلوہ نہیں رہا. یہ حلوہ کیسے نہیں رہا، کیا چل رہا ہے، ان سائڈ سٹوری کیا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور جناب چودھری مونس الہی کو بھی بالآخر وفاقی وزیر بنانے کا فیصلہ ہو ہی گیا ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی اور کیا ہونے جا رہا ہے. اور پھر جناب رنگ روڈ سکینڈل میں سابق کمشنر راولپنڈی اور سابق ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ ریونیو کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ کیا کہانی ہے اور یہ اس میں کیا آگے ہونے جا رہا ہے، ان تمام موضوعات پہ ہم آپ سے بات کریں گے. مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. تو ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب رنگ روڈ سکینڈل سے. رنگ روڈ سکینڈل نے بڑی دھومیں مچائیں جناب، بڑی انکوائریاں ہوئیں، بڑی تفتیشیں ہوئیں، اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ راولپنڈی میں ایک مقدمہ بھی درج ہوا، اور اس میں نام آ رہا تھا جناب مبینہ طور پہ غلام سرور خان صاحب کا، جو وفاقی وزیر ہیں اور جو وزیراعظم عمران خان صاحب کے معاون خصوصی ہیں اور ان کے بڑے قریبی دوست ہیں جناب زلفی بخاری صاحب کا، اور پھر کچھ افسران کے نام مار تھے. اور اس کے باوجود کہ یہ بہت ساری باتیں کی جاتی کہ جی اب خان صاحب نے فیصلہ کر لیا، وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، تو پھر وہ بالآخر کارروائی نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی قربانی جو ہے وہ انہیں کو پیش کرنا پڑی جو کہ بیچارے سرکاری ملازم ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو فواد چودھری صاحب جب وزیر اطلاعات پہلی دفعہ بنے تھے، یعنی کہ بعد میں پھر وہ نہیں تھے، دوبارہ بن گئے ہیں، لیکن جب وہ پہلی بار بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی بیوروکریسی کو انہوں نے میسیج دیا تھا کہ جناب اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت کے کہنے پر چلنا پڑے گا، ورنہ پھر آپ کو گھر جانا پڑے گا. اور بہت سارے پھر ایسے واقعات ہوئے بیوروکریسی کے حوالے سے جو بھی کروائیاں ہوئیں. بیوروکریسی میں جو انریسٹ اس وقت تھا وہ اب بھی ہے، بلکہ شاید اس میں کچھ اضافہ ہو گیا. لیکن اس گرفتاری سے جو اسپیشلی کمشنر راولپنڈی کی ہوئی ہے کیپٹن ریٹائرڈ محمد احمد محمود صاحب کی، اس کے بعد یہ اس انریسٹ میں مزید اضافہ ہوگا. اور سرکاری افسران بیچارے کیا کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ کسی کی بھی اس میں رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن سرکاری افسران تو وہی کہتے ہیں جو کہ حکومت کہتی ہے. تو کون سی ضرورت تھی جناب کمشنر راولپنڈی کی اور وہ ڈپٹی ڈائریکٹر جو وسیم تابش صاحب گرفتار ہوئے ہیں ان کی، کہ وہ زلفی بخاری جیسے اور غلام سرور خان جیسے وقت کے حکمرانوں کی بات کو ٹال سکیں. تو سر ان کی گرفتاری سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ جو دیگر ملزمان ہیں ان کو شامل تفتیش نہیں کیا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. اس سے جناب چودھری مونس الہی کو بالآخر وفاقی وزیر بنانے کا فیصلہ ہو ہی گیا. خان صاحب تو چودھری مونس الہی کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے. خیر وہ تو ان کے والد صاحب کو بھی پنجاب کو سب سے بڑے ڈاکو کہتے تھے، لیکن پھر بعد میں ان کو انہوں نے بنا لیا اسپیکر پنجاب اسمبلی، اپنے ساتھ اتحاد بھی ان کے ساتھ کر لیا، پھر ان کے پاس چل کے بھی چلے گئے. تو چودھری مونس الہی کے اوپر بہرحال خان صاحب قائم تھے، تو وہ بھی پھر اب قائم نہیں رہے. اب جناب اطلاعات آ رہی ہیں کہ چودھری مونس الہی کو وزیر بنانے کا فیصلہ ہو گیا، اور وہی خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں تو اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، اب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑے ٹیلنٹڈ آدمی اور ان کو ان کی ٹیلنٹ کے مطابق جو ہے وزارت دی جائے گی. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مونس الہی کے علاوہ جو دیگر 2 اتحادی جماعتیں ہیں ان میں سے بھی ایک وزیر لیا جائے گا. سو یہ 3 نئے وفاقی وزیر بنائے جا رہے ہیں، اور کابینہ کا سائز پہلے ہی 50 سے زیادہ ہو چکا ہے. یہ وہی خان صاحب ہیں جو پہلے کہا کرتے تھے کہ 12 اور 15 وزیر میں رکھوں گا، تو بہرحال 50 کراس کر گئے ہیں وہ. اب آتے ہیں جناب آزاد کشمیر کے الیکشن پہ. آزاد کشمیر کا الیکشن اب حلوہ نہیں رہا. وہ کیسے حلوہ نہیں رہا؟ ہوتا یہ تھا کہ پاکستان میں جس پارٹی کی بھی حکومت ہوتی تھی وہی پارٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن جیتا کرتی تھی. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے پاکستان کی حکومت کے اوپر، کہ پاکستان کی حکومت جو ان کو فنڈنگ دے گی اس پر انہوں نے چلنا ہوتا ہے. تو یقیناً اگر وہاں پہ کسی دوسری پارٹی کی حکومت ہو تو اس کے لیے پھر مشکلات ہوتی ہیں پاکستان کی حکومت کے ساتھ ڈیل کرنا. تو عموماً وہیں پر وہی پارٹی جیتا کرتی ہے جس کی پاکستان میں حکومت ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی کشمیریوں کی جو ہے وہ مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں. تو یہ جو 12 نشستوں والا معاملہ ہے اس پہ تو خان صاحب لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کام ڈال ہی جائیں گے، کیونکہ ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ جناب ایک ایم پی اور ایک ایم این اے کو بلوا کے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں جو کشمیریوں کے ووٹ ہیں وہ ان کو انشور کریں کہ وہ پی ٹی آئی کو ڈلیں. بہرحال وہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے، لیکن جو پنجاب کی اور خصوصاً پاکستان کی سارے کی جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ عموماً حکمران پارٹی کو ملتی ہیں. اس کے بعد پھر ان کو بہت کم سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں. آزاد کشمیر کے جو ڈائریکٹ الیکشن وہاں کے حلقوں پہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ عموماً حکومت فارم کر لیتے ہیں. اور ان کا خیال تھا کہ اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا. یہ کمپین انہوں نے چھوڑ رکھی تھی وزیر امور کشمیر، کیونکہ کشمیر کے سارے معاملات وزیر امور کشمیر ڈیل کرتا ہے. تو ان کا خیال تھا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ
وہاں پر بڑے آسانی سے کام کر لے گا، لیکن کہانی ہو گئی الٹ. اور کہانی الٹی کب؟ کہانی الٹی تب جب مریم نواز شریف وہاں کمپین کے لیے پہنچی. اور مریم نواز شریف جو آزاد کشمیر کے بہت چھوٹے چھوٹے اسٹیشن ہیں وہاں پر بھی جو ان کے جلسے ہوئے ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کسی بڑے شہر کے جلسے ہیں اور بڑی چارج وہاں پہ پبلک ہے. تو ان ساری صورتحال نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اور بالخصوص عمران خان صاحب کو بڑی پریشانی سے دوچار کر دیا. اوپر سے جناب وہ خدا کے فضل و کرم سے علی امین گنڈاپور صاحب بھی جو ہیں وہ جہاں جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی، پنجابی میں کہتے ہیں کٹا ہی کھول دیتے ہیں، اور اس دفعہ تو انہوں نے بہت سارے کٹے کھول دیے. پہلے تو ان کی ویڈیوز آگی پیسے بانٹتے ہوئے، اور پھر وہ کل انہوں نے جناب وہ بھٹو صاحب کو غدار قرار دے دیا. اس پہ ایک نیا تماشا کھڑا ہو گیا. پہلے ہی وہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے جلسے ہیں وزیر صاحب کے جلسے ہونے کے باوجود وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمبو سے باہر نہیں نکلے. یعنی کہ اتنا ان کا چھوٹا سائز ہے، اتنا ان کا چھوٹا حجم ہے، اور ان کو بالکل بھی وہاں سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا، باوجود اس کے کہ وہاں کے رہنے والے یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو پھر جناب یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جی اب خان صاحب کو خود ہی جانا پڑے گا. اگرچہ کہ یہ انتخابی جو ہے وہ قوانین کی خلاف ورزی ہے سرکاری اور اداروں کے جا کے کمپین چلانا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے تو اور قانون ہوتے ہیں ویسے، اور عام لوگوں کے لیے اور ہوتے ہیں. ماضی میں بھی سارا یہ ریکارڈ ہے. سو علی امین گنڈاپور صاحب بڑے دھڑلے سے کمپین چلا رہے تھے، پیسے بھی بانٹ رہے تھے، ترقیاتی کاموں کا اعلان بھی کرتے، کیش بھی بانٹ رہے تھے، لیکن وہ بات نہیں بنی، الٹا کام خراب ہو گیا. تو پھر فیصلہ ہوا کہ جناب وزیراعظم صاحب جائیں گے. اگرچہ کہ یہ بھی ایک سرکاری افسر ہی ہوتے ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے، تو ان کا بھی اس میں جو الیکشن کمیشن کا جو قوانین ہے اس کے مطابق تو وہ نہیں کر سکتے. بہرحال قانون تو ان کے وہ کہتے ہیں گھر کی کھیتی ہے. تو وہ پھر فیصلہ ہوا کہ جی خان صاحب وہاں پہ جا کے کمپین چلائیں گے. لیکن پھر یہ پتہ چلا ہے کہ ایک گزشتہ روز ایک اجلاس ہوا ہے جس میں خان صاحب اور جو پی ٹی آئی کے دیگر سینئر لوگ تھے وہ اس میں موجود تھے. وہاں پر خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جناب مریم کے جو جلسے ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور معاملات بڑے خراب ہیں، اور وہاں پہ جو جلسوں میں صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کسی طرف منہ نکال سکے. لیکن کچھ لوگوں نے خان صاحب کو کہا کہ جی ٹھیک وہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ خود جا رہے ہیں وہاں پر. اب خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ خود جلسوں سے خطاب کریں گے. لیکن دوسری طرف یہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے اس سے اجلاس میں مبینہ طور پہ کہ جناب ایسا نہ ہو کہ آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ بھی پبلک کا رسپانس اس طرح نہ ہو. کیونکہ ایک وہ کہتے ہیں نا ایک چیز جب ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے، جو مریم نواز شریف نے وہاں پہ جلسوں کا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے بہت بڑے جلسوں کا، اگر اس کے نصف بھی جلسہ پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں پہ جا کر نہ کر پائے تو پھر وہ یقیناً ان کے لیے خاصی جو ہے وہ مضحکہ خیز صورتحال ہو سکتی ہے. تو اب یہ پتہ چلا کہ خان صاحب اب پھر شش و پنج میں پڑ گئے ہیں کہ وہ کیا کریں، کیونکہ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اچانک انتخابی مہم کشمیر کی چھوڑ کر روانہ ہو گئے امریکہ میں، اور اب ان کی جگہ پہ وہاں پہ آصفہ پہنچ رہی ہیں. ایک طرف مریم نے کام اٹھایا ہوا ہے، دوسری طرف آصفہ بھی وہاں پہ پہنچ رہی ہیں. تو ایسے میں اب جو پی ٹی آئی کی جو دماغ ہیں اور جو وزیراعظم صاحب میں اب سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ وہ کشمیر کی مہم کو جوائن کریں یا نہ کریں. لیکن ان کے لیے یہ بھی بڑی عجیب پوزیشن آ گئی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کمپین کی وجہ سے وہاں پہ پی ٹی آئی کی مہم کمزور پڑتی ہے اور وہ اس طرح کی وہاں سے سیٹیں نہیں لے پاتے تو تب بھی ان کے لیے بڑی صورتحال خراب ہوگی، اور کسی بھی صورت وہ نہیں چاہیں گے کہ آزاد کشمیر کی الیکشن میں کسی اور کی حکومت بن سکے. یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ جو بالآخر پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہوتی ہے وہ وہاں پہ حکومت بنا ہی لیا کرتی ہے. لیکن یہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ لوہے کے چنے والی بات ہے کہ لوہے کے چنے چبا کر حکومت ان کو وہاں پہ بنانی پڑے گی. بنا تو شاید یہ لیں گے لیکن وہ والا بات نہیں ہوگی جیسے پہلے حکومتیں آزاد کشمیر کے الیکشن کو حلوہ سمجھا کرتی تھیں اور وہ حلوہ کھا لیا کرتی تھی بڑے آرام سے. تو اب جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہیں وہ حکومت پاکستان اور پی ٹی آئی اور وزیراعظم کے لیے حلوہ نہیں رہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.